نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is yes I can या yes you can. یہ سینٹینس اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. کبھی کبھار آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن آپ کو یہ 3 لفظ سمجھ نہیں آتے. یس آئی کین. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر خود پہ یقین کتنا ہے یا خود پہ یقین ہونا چاہیے. جو لفظی ترجمہ ہو جائے گا وہ ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. تو یس آئی کین ایک اتنا امپورٹنٹ سینٹینس ہے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں اس سے آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایسا ہی کہنے ایک ایسا سینٹینس کے اماؤنٹ کوئی بھی نہیں. یہ وہ کا جملہ ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو کر رہیں گے. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم محنت بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا، ہمیں اپنی محنت پہ یقین نہیں ہوتا. ہم ڈرے رہتے ہیں یار کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو اس سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ پہ یقین پیدا کرنا ہوگا. ہم بچپن سے ہی سنتے آتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے. دس از دا سائن آف نیگیٹیوٹی. یہاں سے ہمارے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری عمر چل جاتی ہے. سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ پہ یقین ختم ہو چکا ہوتا ہے. لوگوں کی باتیں سن کر وہی ہمارے ذہن میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ادا کریں. میں نے بہت سی ویڈیو پر نیگیٹیوٹی پہ بات کی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارے معاشرے میں مین جو پرابلم ہے نیگیٹیوٹی ہی ہے. ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، منفی سوچ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اس کو ختم کریں اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے آئیں. ٹونی رابنس، اگر آپ ان کو پڑھیں، ان کو سرچ کیجئے گا ٹونی رابنس کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. وہ جو امریکہ کے پچھلے 4 پریزیڈنٹ گزرے ہیں ان کا کوچ رہا ہوا ہے اور وہ کوئی امیر زیادہ نہیں تھا. ایک دن وہ سڑک پر بیٹھ کر اپنا کام کر مزدور تھا، لیبر تھا، کوئی چیز توڑ رہا تھا. اس نے جب جو اپنی بک میں سٹوری لکھی ہے اس کے مطابق میں آپ بتا رہا ہوں. اس سٹوری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں توڑ رہا تھا تو اس کے سر کے اوپر سے ایک جہاز گزرا. جب نے جہاز گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا. اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جہاز کبھی میرے پاس بھی ہوگا. تو اس کے ساتھی نے کہا کہ آپ بچے والی بات کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو. وہ ایک لیبر تھا. اگر وہ دن کا زیادہ سے زیادہ مزدور اتنا نہیں کما سکتا، اگر وہ دن کا 5,000 بھی کماتا تو بھی وہ پیسے جمع کر کے جہاز نہ لے سکتا. لیکن اس کو اپنی محنت پہ یقین تھا کہ میں محنت کو بڑھاؤں گا، میں طریقہ کار چینج کروں گا اور اس سے میں کچھ کر سکوں گا. تو اس کے اندر جو خود اعتمادی تھی اس کی وجہ سے اس نے جہاز لیا بھی. جس دن وہ اسی سرزمین جس زمین پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ میں جہاز لوں گا، جب اس کے اوپر سے اس کا جہاز گزرا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اس کی وائف ساتھ بیٹھے. اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا اس زمین پہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ میں جہاز ہوں گا اور آج میرے پاس جہاز ہے. تو اس کو اپنے آپ پر یقین تھا، اس کو پتا تھا کہ یس آئی کین، جس کی وجہ سے وہ کر. تو سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے سیلف کانفیڈنس پیدا کریں. یس آئی کین سینٹینس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں. ایک پرنسپل ہے ون وتھ پرنسپل. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپلس. اسٹیون کووے کی یہ بک ہے. اس کے اندر اس نے لکھا ہے 7 ہیبٹ آف افیکٹو ہیبٹس. اس میں اگر آپ پڑھیں اس میں آپ کو یہ ہیبٹ ملے گی ون وتھ پرنسپل. اس کا مطلب ہے کہ جو کامیابی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، اگر اس کامیابی سے نہ آپ کے پیرنٹس کو فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے زوجہ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے دوستوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کی اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں. وہ 0% سکسیس ہے. کامیابی وہ ہے جو دوسروں کو بھی ساتھ کامیاب کرے. ایسے کامیابی کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا خیرکم من ينفع الناس. تم میں سے بہترین شخص وہ جو دوسروں کو نفع دیتا. تو آج کافی کتابوں میں لکھا گیا کامیابی وہ ہے جو ساتھ دوسروں کو بھی نفع دے، دوسروں کو بھی فائدہ دے. اکیلی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو بھی عظیم ترین لوگ گزرے اکیلے نہیں. ایدی صاحب
انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے دوسروں کے لیے کیا، ہمیشہ دوسروں کے لیے. علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے کیے، قائد اعظم مسلمانوں کے لیے کیا. تو ایسا بنے کہ آپ کی کامیابی دوسروں کو بھی فائدہ دے. محنت خاموشی سے کریں لیکن آپ کامیابی کو ہونی چاہیے اور اس سے فائدہ دوسروں کو بھی ساتھ ہونا چاہیے. تو اس لیے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس بھی پیدا کریں، کامیابی کو بھی اچھی طریقے سے حاصل کریں. اور سینٹینس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، یس آئی کین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.